کیا بات ہے کہ سامعین السلام علیکم، آپ کو اپنے چینل پر خوش آمدید کہتے ہیں۔ نئے آنے والے پھر دوستوں سے گزارش ہے کہ وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبا دیں تاکہ نئی آنے والی ویڈیو بآسانی انہیں مل سکے۔ شکریہ۔ آج کی ویڈیو کی طرف چلتے ہیں۔ میں اس وقت بہت خاموشی سے سر تھام کر بیٹھا خود کو، اپنی قسمت کو اور اپنی زندگی کو کوس رہا تھا۔ میرے بائیں طرف گلاس وال کے اس طرف سوئمنگ پول کا نظارہ واضح طور پر دکھائی دے رہا تھا۔ ہوا ساکت تھی اور میرے گھر میں بھی نہ ختم ہونے والی خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ اسی لمحے ملازم نے مجھے میرے دوست کے آنے کی اطلاع دی۔ میرے کہنے پر وہ اسے سیدھا یہاں لے آیا۔ میں نے سر اٹھا کر اسے دیکھا۔ ہمیشہ کی طرح مسکراتے ہوئے وہ میرے سامنے بیٹھ کر مجھے غور سے دیکھنے لگا۔ چند لمحوں کے لیے مجھے دیکھتے رہنے کے بعد وہ قہقہہ مار کر ہنسا۔ خدا ایسے دوست دشمنوں کو بھی نہ دے، میں نے غصے سے اسے ہنستا دیکھ کر سوچا۔ میں یہاں پریشان بیٹھا تھا اور وہ میری حالت پر ہنسے جا رہا تھا۔ بے حسی کی بھی حد تھی۔ بہت اچھے لگ رہے ہو، اس طرح بیٹھے ہوئے، دنیا جہاں کے غموں کو گلے لگا کر اور اس طرح سنجیدہ سا چہرہ بنا کر۔ اس کی ہنسی نہیں رک رہی تھی اور میرا غصہ تھا کہ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ بڑھتا جا رہا تھا۔ ویسے مجھے ایک بات بتاؤ، اس طرح منہ لٹکا کر بیٹھنے سے کوئی مسئلہ حل ہوا ہے؟ کبھی جو آج ہوگا۔ میں خاموشی سے اسے گھورنے لگا۔ مجھے اس کی مسکراہٹ زہر لگ رہی تھی۔ بکو بھی نہیں بھائی، ابھی رکو، میں تمہاری کچھ تصویریں لے لوں۔ جیب سے موبائل نکال کر مجھے کیمرے کے فوکس میں لیتے ہوئے سنجیدگی سے کہا۔ ہاں گڈ، ہلنا مت، ایسے صحیح ہے یار۔ جب تمہارا موڈ آف ہوتا ہے تو کیا مزے کی تصویریں آتی ہیں۔ یہ میں تمہارے ہونے والے بچوں کو دکھاؤں گا کہ ان کا باپ اپنی جوانی میں کتنا بے وقوف ہوتا تھا۔ بے وقوف مت کہو مجھے، میرا موڈ مزید چوپٹ ہو گیا۔ اچھا بتاؤ کیا ہوا ہے؟ میری ہر زاویے سے تصویر کھینچنے کے بعد اسے فرصت ملی تو پوچھنے لگا۔ یہ پوچھو کہ کیا نہیں ہوا، میں افسردہ لہجے میں بولا۔ زندگی میرے ساتھ کبھی اچھا نہیں کرتی۔ کیا واقعی؟ وہ اپنی گہری آنکھیں میرے چہرے پر گاڑ کر پوچھنے لگا۔ بے حسی کی بھی حد ہوتی ہے، میں نے سلگ کر کہا۔ ہنسنے لگا۔ اس سے پہلے کہ میں اپنے دکھڑوں کا رونا روتا، وہ اٹھتے ہوئے مجھ سے مخاطب ہوا۔ ایک کام کرتے ہیں، سوئمنگ کرتے ہیں۔ میں نے بامشکل خود پر ضبط کے پہرے بٹھائے تھے۔ اسے ذرا بھی میرا احساس نہیں تھا۔ وہ جانتا تھا مجھے پانی سے بہت چڑ تھی۔ اسے معلوم تھا کہ میں تیراکی نہیں جانتا تھا۔ اس کے باوجود آج کے بعد مجھے اپنی شکل مت دکھانا، میں نے درست لہجے میں کہا۔ وہ میرے غصے کی پرواہ کیے بغیر کھینچتے ہوئے مجھے باہر لے گیا۔ سوئمنگ پول کے گہرے پانی کے سامنے کنارے پر کھڑا کرنے کے بعد اس نے میرے گرد اپنے بازو مضبوطی سے باندھ لیے تھے۔ میں سختی سے لب بلنگائے کھڑا تھا، ساکت پانی کو دیکھنے لگا۔ کیا خیال ہے، دھکا دے دوں؟ اگر تم نے ایسی کوئی حرکت کی تو میں زندگی بھر تم سے بات نہیں کروں گا۔ تم جانتے ہو مجھے پانی سے چڑ ہے، میں نے کہا۔ ہاں، یہ مجھ سے بہتر کون جانتا ہوگا، جس قدر مشکل سے تم روز اٹھ کر نہاتے ہو، یہ بھی مجھے پتہ ہے۔ وہ ہنستے ہوئے مزید بولا۔ عجیب نمونہ ہو تم بھی۔ ہٹو پیچھے، میں اسے دھکیل کر پیچھے ہٹنے چاہتا تھا مگر اس نے مجھے آگے کی طرف جھکا دیا۔ میں سوئمنگ پول میں گرنے کا رسک نہیں لے سکتا تھا، اس لیے اپنی جگہ جم کر کھڑا ہو گیا اور غصے سے بولا۔ بہت ہوا۔ اگلے ہی لمحے اس نے مجھے پانی میں دھکا دے دیا۔ میری تو گویا جان ہی نکل گئی۔ یہ میرا کیسا دوست تھا جس نے مجھے موت کے منہ میں دھکیل دیا تھا۔ ٹھنڈے ٹھار پانی میں گرتے ہی میں نے ڈبکی کھا کر سر نکالا اور ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے اسے پکارا، مگر وہ میری مدد کرنے کے بجائے پنجوں کے بل بیٹھ کر دلچسپی سے مجھے دیکھنے لگا۔ کئی بار مجھے ایسا لگا جیسے میں مرنے لگا ہوں، میری جان نکلنے والی ہے۔ سانس اکھڑنے لگی تھی، دل شدت سے دھڑک رہا تھا۔ میں اوپر ابھرنے کی کوشش میں ناکام ہو رہا تھا۔
ایسا لگتا تھا جیسے کوئی چیز مجھے نیچے سے کھینچ رہی ہو۔ میں اپنے پیروں کو اس طرح سے حرکت دے رہا تھا جیسے پانی کے اندر کوئی شے موجود ہو جس پر قدم جما کر اوپر ہوتے ہوئے میں آسانی سے سانس کھینچ لوں۔ درد، تکلیف اور خوف کا وہ بھیانک لمحہ تھا۔ مجھے یقین ہو گیا تھا کہ میں مرنے لگا ہوں۔ ایک دم اس نے پانی میں کود کر مجھے اوپر نکالا اور آہنی سیڑھی کے قریب لا کر خود اوپر چڑھ گیا۔ مجھ میں اوپر چڑھنے کی ہمت نہیں تھی۔ میں سیڑھی کو مضبوطی سے تھام کر سانسیں کھینچنے لگا۔ وہ میرے دائیں جانب پاؤں پانی میں ٹانگیں ڈال کر بیٹھ گیا۔ میری آنکھیں نم زدہ ہو گئیں۔ میں نے تہیہ کر لیا تھا کہ اب زندگی میں بھر اس سے بات نہیں کروں گا۔ کیا دوست بھی اس طرح کرتے ہیں؟ بس کیسا محسوس کر رہے ہو؟ چند لمحوں کی شدید مسکراہٹ کے ساتھ میرے سر سے دیکھا۔ مجھ میں ویسے بھی بولنے کی ہمت نہیں تھی، اس لیے خاموش رہا۔ وہ موت تھی جسے تھوڑی دیر پہلے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا تھا۔ پانی میں اترنے کے بعد تم نے پہلی بات کیا سوچی تھی؟ اس کے سوال پر میں نے سر گھما کر غصے سے اسے گھورا۔ یہی کہ میں مرنے لگا ہوں اور میری موت کا سبب کوئی اور نہیں، میرا دوست ہے۔ جواباً اس نے مجھے چپتی نظروں سے دیکھا۔ بیوقوف ہو تمہیں یہ سوچنا چاہیے تھا کہ اگر تمہیں تیرنا آتا ہوتا تو تم اس وقت ہاتھ پاؤں مارنے۔ میں نے چونک کر اسے دیکھا۔ اگلے ہی لمحے میری بھویں سکڑ گئی۔ اس سے کیا ہوتا ہے؟ اس سے تمہیں اس بات کا اندازہ ہوتا ہے کہ تیراکی کا آنا کس قدر ضروری ہے، اس نے مجھے ڈانٹ کر کہا۔ اوہ، یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں تھا۔ سیدھی لائن پر آتے آتے میں پٹری سے اتر گیا اور سخت لہجے میں بولا، جب مجھے گہرے پانی میں جانا ہی نہیں تو پھر تیرنا کیوں سیکھوں؟ دیکھا، یہی تو مسئلہ ہے۔ وہ سمجھداری سے سر ہلاتے ہوئے ایسے بولا جیسے اس کے اندازے 100% درست نکلے ہوں۔ کیا مسئلہ ہے؟ میں نے گھورا۔ یہی کہ تمہیں زندگی کے سمندر میں تیرنا نہیں آتا۔ تم چاہتے ہو کہ تمہاری سانسیں بھی نہ اکھڑیں، درد بھی نہ ہو، خوف بھی محسوس نہ ہو۔ ایسا تو تب ممکن ہوگا جب تمہیں تیرنا آتا ہوگا۔ زندگی کا تیراکی سے کیا تعلق؟ میں نے ناسمجھی کے عالم میں اسے دیکھا۔ اس کی ہر بات ہمیشہ کی طرح میرے سر سے گزر رہی تھی۔ یہ زندگی ہے، اس نے پانی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا، جس میں تم اس وقت اپنی جگہ پر کھڑے ہو، اس آہنی سیڑھی کو پکڑ کر۔ تم میں آگے بڑھنے کی سکت نہیں ہے کیونکہ تم گہرے پانی سے ڈرتے ہو، جو کہ ایک طرف سے آنے والے وقت کا خوف ہے۔ تم آگے نہیں بڑھ سکتے، دوسرے کنارے نہیں پہنچ سکتے کیونکہ تمہیں تیرنا نہیں آتا، اور اس وقت مصیبتوں کے گہرے پانی میں ہاتھ پاؤں مارتے ہوئے تمہیں یہ نہیں سوچنا چاہیے کہ تم مرنے لگے ہو یا تمہیں کن لوگوں نے اس مصیبت بھرے پانی میں دھکا دیا ہے، بلکہ تمہیں یہ سوچنا چاہیے کہ تمہیں تیراکی آنی چاہیے تاکہ اس میں گرنے کے بعد تم مشکل سے ہی صحیح مگر تیر کر کنارے پہنچ سکو۔ باتوں کا رخ دوسری طرف مڑ گیا تھا اور اب مجھے اس کی باتیں کچھ سمجھ آ رہی تھیں۔ یہ زندگی بھی گہرے سمندر کی طرح ہوتی ہے جس کے پانی میں طغیانی آتی ہے۔ اس کے اندر مصیبتوں کی بہت سی مچھلیاں اپنا منہ کھولے شکار کی تلاش میں نظر آتی ہیں۔ کسی بھی وقت کوئی بھی مچھلی ہمیں اپنے منہ میں ڈال سکتی ہے۔ ایسا نہیں کہ ہم مچھلیوں کے منہ میں جانے کے بعد نکل نہیں سکتے۔ وہ میری آنکھوں میں دیکھتے ہوئے دھیرے سے مسکرایا۔ حضرت یونس علیہ السلام کو بھی ایک دن نکال ہی دیا تھا۔ ہاں، انہیں بھی تو مچھلی نے اللہ کے حکم سے نکال دیا تھا۔ تو پھر تم کیوں پریشان ہوتے ہو؟ میں نے سر جھکا لیا۔ کیا تم جانتے ہو کہ زندگی کے سمندر میں تیراکی کسے کہتے ہیں؟ میرے پاس جواب نہیں تھا اور وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتا تھا۔ تبھی سوال کے بعد بتانے لگا، مصیبت پر صبر کرتے ہوئے، اللہ پر اچھی امید رکھتے ہوئے، استقامت کے ساتھ اللہ پر بھروسہ کرتے ہوئے ثابت قدم رہنے کو زندگی کے سمندر میں تیراکی کہتے ہیں۔ اس سے بڑھ کر اس لفظ کی اور کوئی وضاحت ہو ہی نہیں سکتی، اور جنہیں تیرنا نہیں آتا وہ ڈوب جاتے ہیں۔ اس نے پانی سے نظریں ہٹا کر میری طرف دیکھا، پھر اٹھ کر اندر چلا گیا۔ میں آہنی سیڑھی کی مدد سے چڑھ کر پانی سے باہر آیا اور اس کے پیچھے چل دیا۔ کپڑے بدلنے کے بعد جب میں نیچے آیا تو ملازم نے بتایا میرا دوست باہر جا چکا ہے۔ میں تیزی سے باہر لپکا تو گاڑی سٹارٹ کر چکا تھا۔ مجھے اپنی جانب آتا دیکھ کر کھڑکی کا شیشہ نیچے کرتے ہوئے بھرپور انداز میں مسکرایا۔ میں کھڑکی میں جھک کر اس کی جانب متوجہ ہوا۔ اتنی جلدی جا رہے ہو؟ ہاں، مجھے بہت سے ضروری کام ہیں، میں تمہاری طرح فارغ نہیں ہوں۔ میں مسکرا دیا۔ خیر، میں نے گہری سانس لی۔ تم نے مجھے تیرنا نہیں سکھایا۔ جس نے مجھے خفگی سے دیکھا اور بولا، یار کوئی کام تم خود سے بھی کر لیا کرو۔ میں زندگی کے سمندر کی تیراکی کی بات کر رہا ہوں، میں نے وضاحت دی۔ اس نے 1 منٹ کہتے ہوئے پچھلی سیٹ پر پڑے شاپر سے سبز جلد والی کتاب نکال کر میری طرف بڑھائی، جس میں تھام کر دیکھنے لگا۔ یہ کیا ہے؟
یہ ایک ایسی کتاب ہے جس میں لکھا ہے کہ زندگی کے سمندر میں کیسے تیرنا ہے۔ میں سلام کرنے کے بعد پیچھے ہٹ گیا اور گاڑی کو میں گھر سے جاتے ہوئے دیکھتا رہا۔ چند لمحوں کے بعد میں نے کتاب کھولی اور ساکت ہو گیا۔ وہ کوئی عام کتاب نہیں بلکہ قرآن پاک تھا۔ میری سابقہ زندگی میں میری آنکھوں کے سامنے گھومنے لگی۔ وہاں سب کچھ تھا مگر قرآن نہیں تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میں زندگی کے سب سے اہم سبق سے ناواقف تھا۔ شاید یہی وجہ تھی کہ میں ہر وقت مشکلات کے سمندر میں گرا رہتا تھا۔ شاید نہیں بلکہ یقیناً یہی وجہ تھی کہ میں ہر وقت بے سکون رہتا تھا، کیونکہ مجھے تیرنا نہیں آتا تھا، کیونکہ میرے دل میں وہ کتاب نہیں تھی جو تیرنا سکھاتی تھی۔ میں نے اللہ سے دعا کی، ایسے دوست ہر انسان کو دے، آمین۔ کو اسٹوریز پسند آئی ہو تو لائک، شیئر اور چینل کو سبسکرائب کر